آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا، ایک جوان آ کر کہنے لگا کہ آقا میں اپنے نفس کی تربیت کے لیے میں نے ایک نظر کی تھی، وہ یہ کہ میں کسی نامحرم کی طرف نظر نہیں ڈالوں گا، نہیں دیکھوں گا۔ یہ آج کل ہوتا ہے نا کہ جوان بہت جلدی فریب میں آ جاتے ہیں دنیا کے دھوکے میں۔ شیطان دنیا کو بہت زینت دے کے پیش کرتا ہے، شہوتوں کو بہت زینت دے کے پیش کرتا ہے، اور آج کل تو بہت آسان ہے برائی کا سامنے آنا۔ موبائل ہاتھوں میں، بچوں کے کونے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں معلوم۔ پہلے کم سے کم ٹی وی تھا، ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں ماں باپ کے سامنے ہوتا تھا۔ تو جوان ایک تعلیم یافتہ گھرانے کا تھا، اچھے گھر کا تھا، اچھی تربیت یافتہ تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھوں گا کہ جو مجھ پر حرام ہے، اس لیے کہ جو انسان حرام دیکھے گا اس پر اپنے مولا کی زیارت حرام ہے، اپنے مولا کی زیارت نہیں کر سکتا۔ وہ آنکھ جو حرام دیکھتی ہے وہ کبھی اپنے مولا کی زیارت نہیں کرے گی۔ اس جوان نے کہا کہ نہیں، مجھے میرے مولا کی زیارت کرنا ہے، مجھے میرے مولا سے کا دیدار کرنا ہے۔ میں نے نظر کی تھی کہ کسی گناہ کی جانب نظر نہیں ڈالوں گا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو ایک ہی ظرف میں ایک نجس جانور کتا اور میں دونوں اسی تھالی میں کھانا کھائیں گے، ایک نجس جانور کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ نظر کر لی اس نے کہا مگر مجھ سے خطا ہو گئی پھر سے، اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی، کبھی غلطی ہو گئی۔ اب میں آیا ہوں، میں آپ کا مخلد ہوں، اب بتائیے میں کیا کروں؟ میں نظر ایسی کر بھی لی، اب یہ کام کروں کیسے؟ آغا بہجت نے سر کو جھکا دیا، اس کے بعد کہا کہ اگرچہ نظر پر عمل کرنا واجب ہے، میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں کہ جس سے تمہاری نظر بھی ادا ہو جائیں، نظر بھی ادا ہو جائے۔ وہ یہ کہ تم یہ کام کرو کہ جا کر کسی ایسے شخص کے ساتھ کہ جو بے نمازی ہے، جا کر اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا لو، تمہاری نظر ادا ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی انسان ایک بے نمازی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھائے، یعنی ایک نجس جانور کے ساتھ کھانا کھانے کے برابر ہے۔ کہ کس قدر مذمت آئی ہے بے نمازی کی۔ کچھ لوگ آئے پیغمبر کے پاس آ کر کہنے لگے رسول اللہ پریشان ہے، گرفتار ہے، مشکلات میں۔ تو پیغمبر نے پوچھا کہ کیا تم نماز پڑھتے ہو پابندی سے، وقت پہ نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں رسول اللہ میں نماز وقت پہ پڑھتا ہوں۔ کہا تیرے گھر والے سب نماز پڑھتے ہیں؟ نے کہا کہ رسول اللہ نہیں، ہم سب وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر والے سارے نمازی ہیں، کوئی بے نمازی ہمارے گھر میں نہیں۔ پیغمبر نے پوچھا جاؤ دیکھو تیرے پڑوسی میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے؟ دیکھیں کس قدر ایک بے نمازی ایک محلے پہ تاثر گزار ہوتا ہے، کہ اگر ایک محلے میں آپ کا پڑوسی بے نمازی ہے اس کے برے اثرات آپ کے گھر پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ الجار ثم الدار، جب بھی تم گھر لینا چاہو تو پہلے جا کر تحقیق کرو پڑوسی کیسے ہیں۔ پڑوسی اتنے اثر گزار ہوتے ہیں، حتیٰ قبرستان میں بھی، قبروں میں بھی پڑوسی اثر گزار ہوتے ہیں، کہ کہاں پر دفن ہو رہے ہو، کس کے قریب دفن ہو رہے ہو، یہ اثر گزار ہوتی ہے کافی۔ اسلام نماز کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ نماز کو اہمیت دو، اس لیے کہ ان قبلت ما سواہا، اس کے بعد اگر یہ نماز قبول تو پھر سارے اعمال قبول۔ اگر نماز ہی قبول نہیں ہوئی، نماز ہی پڑھنے والا نہیں ہوگا وہ، تو پھر اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، ایکسیپٹ ہی نہیں ہے۔ معصومین نے کہا ہے نا، اگر معصوم نہ کہتے تو ہماری ضرورت نہیں ہے یہ بولنے کی بات۔ معصوم نے کہا ان قبلت ما سواہا، اگر یہ قبول تو پھر ہر عمل قبول۔